बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों और क्लाशनकोव का जिक्र हुआ है। ये फौजी अदालतों में क्लाशनकोव के जरिए फैसले होते हैं। बहरहाल ये तमाम खबरें तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन हाँ, जिनसे मुज़ाकरात करने जाना था उनको मुज़ाकरात के लिए बुला लिया गया जी, जाती उम्रा में। मैं इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज का 9 अप्रैल, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ब्लैक डे के नाम से भी याद करती है, लेकिन हाँ, इसको ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज के नाम से भी याद कर रही है। जी हाँ, रजीम चेंज ऑपरेशन का डूम्सडे, जिसमें इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई, और एक पूरी डॉक्यूमेंट्री के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज इस वक्त इसको रन करो। और बिल्कुल सोशल मीडिया जो है वो 9 अप्रैल के ऊपर बिल्कुल फोकस है कि आज के दिन 2022 में जी बाकायदा तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तानी जो हाथ थे वो तो डेफिनेटली इस्तेमाल हुए, जिसमें जनरल बाजवा साहब का किरदार और फिर वो अमेरिका और ये सारा साइफर तमाम के साथ इसको वगैरह करे कि हाँ, उस दिन ये तमाम जो कोई काबिशें थी वो रंग लाई थी और इमरान खान साहब की हुकूमत को ट्रॉपल किया गया था। और हाँ, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान तरीके से ऑफिशियल पेज कि ये वो दिन है जिस दिन इस कौम ने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया था, क्योंकि वो इस डॉक्यूमेंट्री के साथ कराची का एहतजाज, पिशावर का एहतजाज, लाहौर का एहतजाज और दीगर शहरों का एहतजाज भी वो साथ साथ बता रहे कि इस दिन लोग इस तरह बाहर निकले थे जब तहरीक अदम एतमाद एक खास पैराए के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद दोबारा लाई गई, और जो कुछ भी हुआ वो फिर वो कासिम सूरी साहब की रूलिंग हुई, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीके साहब को जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो जिस तरीके से कहते हैं हमारे लिए सिर्फ ये आज का दिन 9 अप्रैल ब्लैक डे नहीं था, हमारे लिए 9 मई भी ब्लैक डे था। वो भी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। 9 अप्रैल को हमारी हुकूमत गई और 9 मई को दिन हमारे पर मुसल्लत किया गया, वो बाकायदा तौर पर वो आरबी तनसीबात और ये तमाम चीजों के ऊपर करके उन्हें उसके बाद 9 फरवरी यानी 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, 9 फरवरी को इंतखाबात फॉर्म 47 वालों को जिस तरीके से दिए गए, उन्हें कहा वो भी हमारे लिए ब्लैक डे है। तो कंसेक्यूटिव 3 जो ब्लैक डेज हैं उसको अनाउंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 9 अप्रैल, 9 मई और 9 फरवरी। अच्छा, इसके साथ ना मैं जरा सुप्रीम कोर्ट को साथ अटैच करूं तो फिर मैं आपकी दूसरी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं जी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालत का जो ट्रायल है ना जी, उसमें शहरियों का ट्रायल करदम करा देने का वजह से आपको लड़ाई समाज चल रही है। आज एक समाज, अब एक और समाज रहेगी, उसके बाद फैसला आ जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें चल रही है, जवाब अल जवाब तमाम चीजें चल रही थी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सर्वे में ये 7 रुकनी बेंच सुन रहा था। आज अटॉर्नी जनरल अचानक से पहुंचे, हालांकि उनको कॉल नहीं थी, मगर वो कहते हैं कि जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुझे पता चला कि मुझे अदालत में तलब किया गया। मगर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए जरा मैं वो आपके सामने पेश करूं तो मैं कह रहा हूं सुनहरी हरूफों से लिखने वाले वो अल्फाज हैं जी। जनाब जस्टिस नईम अफगान साहब ने सबसे पहले मशवरा दिया जी गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए ना आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए। ये मशवरा दे रहे हैं जी जस्टिस नईम अफगान साहब आज उस बेंच के अंदर, यानी 27वीं तरमीम के हवाले से कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ ना ये पॉइंट उसके अंदर जो आप लोगों ने लेके आनी है 27वीं तरमीम, तो उसके अंदर ये जरूर कर लें, क्योंकि हम कितना मर्जी उल्टा चला लें ना आइन को, तो अभी सिविलियन का ट्रायल ना फौजी अदालतों में हम दे नहीं सकते। उन्हें कहा बात ये नहीं है, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं, उन्हें कहा बात ये नहीं है कि जुर्म कितना संगीन है, हो सकता है सख्त और खौफनाक जुर्म हो, लेकिन अगर दहशतगर्द भी जुर्म करता है तो क्या बुनियादी हकूक होते हैं या नहीं होते? फौजी एहलकारों के भी बुनियादी हकूक मुअत्तल होते हैं, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? फौज के मेंबरान तो दानिस्ता तौर पर फौज में शमूलियत करते हैं, उनको मालूम होता है कि बुनियादी हकूक मुअत्तल होंगे। वो कह रहे हैं वो जो फौजियों के जो केस चल रहे हैं ना, उनके भी बुनियादी हकूक मुअत्तल हुए होते हैं। ये पूरी कानून साजी हो तो ठीक है, अदरवाइज उनका जो केस चल रहा है ना, उनको जो सजाएं जो कोर्ट मार्शल होते हैं उनमें भी बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब होते हैं जी। मजीद उन्होंने कहा बुनियाद जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं बुनियादी हकूक का मुअत्तल होना तो जुर्म से मुंसलिक है, यह भी फौजी चॉइस होती है कि जुर्म करे या ना करे। लेकिन जी जो मुसर्रत हिलाली साहबा ने, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने जो सख्त रिमार्क्स दिए ना, वो जरा सुने। वो कहती हैं, अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए बोली, उन्हें कहा आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात करते हैं, कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात करते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स में तो क्लाशनकोफ रखकर फैसला कर लिया जाता है। ये उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपनी फाइंडिंग दी है। जवाब क्या आएगा, फैसला क्या आएगा, ये एक अलग बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज बता रही है कि सुप्रीम मिलिट्री कोर्ट्स में तो क्लाशनकोफ रखकर फैसला किया जाता है। उन्होंने कहा इनको कोई कुछ कह सकता है? मुसर्रत हिलाली ने कहा क्या मिलिट्री कोर्ट्स में उनको कोई कुछ कह सकता है? ये
حکومت سویلینز کو اپیل کا حق دے گی تو کون سا مسئلہ پیدا ہوگا؟ یہ تمام باتیں انہوں نے آج کی ہیں. تو بہرحال اب ایک آدھی سماعت رہ گئی ہے، اس کے بعد ایسے یہ تمام معاملات جو ہے نا یہ اپنے انجام کی طرف پہنچے گے. ہاں آج کہیں صاحب نے مان بھی لیا، اگر ابھی فی الحال مانا ہے، مستقل تو کبھی نہ کبھی مانیں گے، پتہ اور مجھے آپ کو تو خیر سب کچھ ہے. تو آج عرفان صدیقی صاحب سینیٹر بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھی دست راست ہیں اور برین کہلاتے ہیں مسلم لیگ نون کا. وہ طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہ نہ اڈیالہ میں ملاقاتیں روکنے میں ہمارا کوئی کردار ہے. یعنی پچھلے دنوں وہ جو 3 سیشن ہوئے تھے اپوزیشن کا، یہ پی ٹی آئی کا اور حکومت کا، جو ملاقاتیں نہیں کروانے کا ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. انہیں کہا نہ ہمارا ملاقاتیں روکنے میں ہمارا کوئی کردار ہے، نہ عمران صاحب کو جیل بھجوانے میں ہمارا کوئی کردار ہے. یہ کہتے ہیں. تو طلعت صاحب نے کہا پی ٹی آئی کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی ہے، لیکن الزام تو نون لیگ پر لگتا ہے. میں نے ہمارا کوئی کردار نہیں. یعنی یہ ابھی حکومت میں رہتے ہوئے ہی ظاہری بات ہے، کوئی بشیر تو ہے نہیں، کوئی وزیر شزیر تو ہے نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ لوگ کریں بھائی، جب ورک پلٹے تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کرنا، ہم پہ الزام نہ دو. مگر سر عرفان صدیقی صاحب بہت دیر ہو گئی. بہرحال وہ یہ صرف مانتے ہوئے نظر آئے. ہاں کل کی ایپیسوڈ جس میں 4 افراد اس لسٹ سے ہٹ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، جب ایک پورا آپریشن چل رہا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، پوری جگہوں کو کنٹینرز کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا، خندقیں کھود دی گئی تھی. عمران خان صاحب کی بہنوں والی کی ایپیسوڈ رات گئے، میں نے آپ کو جا کے بتائی کہ بھائی ان کو کس طریقہ نیلا دولہ کے انٹرچینج کے پاس ان کو چھوڑا گیا سخت طوفانی بارش کے اندر. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیا یہ کہہ کے، جو میرے خیال میں بالکل صحیح تھا، بالکل صحیح تھا بیرسٹر گوہر صاحب والا، کہ بھائی پارٹی چیئرمین ہے، اس کو کسی سے اجازت کیا لینی، وہ گیا اور ہوگی ملاقات. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا جن لوگوں کو، انہوں نے کہا ان لوگوں کو ضرور بتانا ہوگا. سر بڑا لاجک کوشچن ہے کہ میں نے نام ہی نہیں دیے ان افراد کے، لیکن ان 4 افراد کو یہ پیغام کہاں سے آیا کہ تم پہنچ جاؤ اڈیالہ جیل، ہم تمہیں اندر خان سے ملاقات کے لیے بھجوا دیں گے. یہ بولا انہوں نے کہا بس وہ پتہ چل جائے نا کہ ان 4 افراد کو فون کس نے کیا. انہوں نے کہا اور اس وقت جب خان صاحب کی بہنیں باہر نکلی ہوں پھر یہ لوگ اندر کیوں گئے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے. انہوں نے کہا وہ بندے ضرور چاہیے. یہ ان کو سوال کا جواب ہے کہ کس نے فون کیا تھا ان افراد کو. تو یہ بذات خود ایک کوشچن تو ہے سر. میں اس پہ غداری شداری کے یا کمپرومائز کے میں کوئی اس پہ وہ تو نہیں، جسے کہتے ہیں کوئی فتوی تو نہیں بانٹ سکتا، لیکن ہاں یہ چیز ہے. یہاں کراچی میں صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی ہے. کراچی بار کے صدر ہیں جی عامر نواز وڑائچ، کراچی بار کے، اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں. وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے جی. ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جی. اور 12 اپریل یعنی ٹھیک 3 دن بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آل پاکستان وکلا کنونشن بلانے کا اعلان کیا تھا. اس کو بڑا نیگیٹو میننگز کے اندر دیکھا جا رہا ہے اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ چیز ہے. ہاں ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات، اس سے پہلے بھائی ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی ملاقات ہوئی. وہ جو ایک وفد نہیں آیا ہے منرل اینڈ مائنز کا امریکی ڈپلومیٹس کی شکل میں، ان سے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے. اور وزیر اعظم امریکہ کے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا. اور جس طریقے سے اس کے پھٹے شٹے چل رہے ہیں نا سر، یہ بذات خود مجھے ایک کمپلیکس لگا. شاید ہماری پوزیشن ایسی ہے اور شہباز شریف صاحب اس میں ماہر ہیں کہ تھوڑی سی جگہ سے جگہ زیادہ بنانے کے حوالے سے. سر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر نریندر مودی سے کوئی ایسے وقت مل سکتا ہے، ایک عام ڈپلومیٹ ہے، اور لیکن اس کو بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر جو کچھ بھی ہوا آپ یہ چیک کر لیں کہ کس طریقے سے. کچھ نہیں پتا جی ابھی کہاں کسی اور جگہ سے بھی بڑی ملاقات پیرل ادھر ہو جائے. اور یہ چیز ہے. ہاں اب ذرا وہ آنکھوں کا شتیر ہے، سیدھا سیدھا بولتے عمر ایوب صاحب، وہ بھی ذرا تھوڑا آنکھ میں کھٹک رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں NA-18 ہری پور، جہاں سے عمر ایوب صاحب جیتے تھے، اور الیکشن دھاندلی کا کیس ہے جی. حالانکہ پہلے عمر ایوب صاحب جیت گئے تھے اور مخالف امیدوار نے ان کو مبارکباد بھی دی تھی، لیکن اب الیکشن کمیشن نے یہ درخواست دی تھی جس کو ہولڈ کیا گیا تھا کہ ہم جن دھاندلی کی انکوائری کرنا چاہتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی باقاعدہ طور پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کیا ہے کہ بھائی ذرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں. بڑی مارجن سے جیتا وہ بندہ، 1000 ووٹ سے جیتا.
لیکن انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ہری پور الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، دلال ڈھونڈنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وکیل تو ان کے بڑی تگڑی پوزیشن پر ہیں، لیکن بہرحال تنگ کرنا ہو، پریشان کرنا ہو تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. اب آؤں بلوچستان جانے کا فیصلہ تھا جی، کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد متحرک ہوں گے. بلوچستان والے بلا لیے گئے جی لاہور میں جاتی عمرہ میں. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ظہرانہ جاری ہے جی. عبد المالک بلوچ صاحب اور دیگر بلوچ قائدین کو جی رانا ثناء اللہ صاحب نے ریسیو کیا. اس کے بعد ان کو جاتی عمرہ ان کو روانہ کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب راشد نصر اللہ صاحب نے بھی ان کا استقبال کیا. اور بلوچستان کی صورتحال پر لاہور میں جاتی عمرہ میں بیٹھ کے میاں محمد نواز شریف صاحب بات کریں گے. اس کے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے بلوچستان میں. میں خیال ہے ان سے زیادہ اختر مینگل صاحب کس کی بات سنیں گے سمجھیں گے. بہرحال ہمارے ہاں کہا گیا کہ شاید اسی طریقے سے اگر ہم نظام مملکت چلا دیں تو بہتر. ہاں اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکی ٹیرف جو ہے، ہم وفد سے ملاقاتیں کرتے رہے، امریکی ٹیرف کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر زبردست ہیں جی. آج بھی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے. 100 انڈیکس کہا جا رہا ہے کہ 3000 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے. پرسوں 6.5 کی تھی، کریش کر دی، بلکہ 8 تک کی ہوئی تھی، کریش کیا، پھر 4000 ریکور کیا، اب 1,12,000 پر ٹریڈ ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے تک، جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو 2 روز میں 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے جی. دے ذرا کریڈٹ. اور اس چیف کی ملاقات سے متعلق بتاؤں، وہ چیف کی انٹری ہے، اس چیف سے متعلق بتاؤں. وہ چیف کوئی اور نہیں ہے جی، وہ چیف ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو سپریم کورٹ میں کیس تھا، بانی پی ٹی اے کے مقدمات سننے سے روکنے کی درخواست دی گئی تھی نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیس بھی سنے، اس کے باوجود انہوں نے فیصلے بھی دیے، اس کے باوجود انہوں نے مخصوص نشستوں کے بھی فیصلے دیے، اس کے باوجود یہ تمام چیزیں انہوں نے کی. اچھا جی، اس پہ نا آج سماعت تھی تو جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ یہ کیس غیر مؤثر نہیں ہو گیا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ ہی نہیں رہے تو کیا ہوا. تو عدالتی بینچ نے قاضی فائز صاحب کو بانی تحریک انصاف کے کیسز سننے سے روک دیا تھا. جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں اس وقت تو بینچ نے جب روکا تھا تو اب قاضی فائز صاحب تو ریٹائر ہو گئے ہیں. محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا جج ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایشو اب کیا اب لائیو ہے، معاملے کو تو حل کرنا ہوگا. جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا جج کو مقدمہ سننے سے روکنے کا عدالتی حکم جو دیا گیا ہے مستقبل کے لیے معاملے کو حل کرنا پڑے گا. اور ایڈوکیٹ حامد صاحب کی طرف سے ان سے پوچھا گیا تو وہ تو ادھر موجود نہیں تھے. تو بہرحال وہ کہنے کا سینٹ کی کمیٹی میں نے کہا کب تک یہ کمیٹی، انہوں نے کہا 2 بجے ان کا اجلاس ہے. تو نے کہا پہلے تو آ جانا چاہیے تھا. تو ویسے امید لگ رہی ہے کہ جی یہ درخواست جس طریقے سے ٹیک اپ کی ہے قاضی فائز صاحب کو بلایا جا سکتا ہے. یہ سارا آپ کو درخواست کنندہ کہہ رہا ہے کہ مکمل باعث ہیں، آپ مسلسل ان کے خلاف فیصلے بھی کر رہے ہیں، پھر کیوں ہیں؟ یا ان کو مسلسل مستقل کوئی کلین چٹ دے دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اخلاقیات ہے نا، قانون تو تقاضے تو اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کیس بھی ایک ٹیک اپ کر لیا گیا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.